بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک لڑکی کی مجھے ایک کنٹری سے کال آئی۔ جب کال آئی تو میں نے اس کی کال ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پری کی ڈیمانڈ کی۔ اس ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پورا دیکھا کریے۔ دیکھنے کے بعد آپ پہ لازم ہے کہ اس کو شیئر کریے۔ اس لیے شیئر کریے، ہم آپ سے پری کے نام پہ نہ خود فراڈ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کوئی اور آپ کے ساتھ کرے، کیونکہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کا بہت ہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں میں آپ شامل رہتے ہیں، اور ہم اپنے تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں اور آگے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو جب اس کی مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا مجھے پری چاہیے۔ میں نے کہا اچھا جی، آپ کو پری کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے فائنینشلی طور پہ کافی پریشانیاں ہیں، میرے اوپر کافی قرضہ چڑھ چکا ہے اور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ معاملات میرے خراب ہیں، تو کوئی دولت والی پری آ جائے تو میں اس پری کو حاصل کر کے اپنے قرضے اتار لوں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بات میں کروں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر اس سے آگے چلوں گا۔ یہاں سے بات شروع کروں گا دوبارہ کہ پری سے میرے کام بن جائیں اور پری میرے مسئلے حل کر دے، میرے قرضے اتار دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، اور آپ نے ان کو ایک دعا بتا دی، جس کا مفہوم ہے ایک دعا بتا دی، اور وہ دعا وہ پڑھنے لگے اور اس دعا سے ان کا قرضہ ختم ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب لوگ جانتے ہیں، جو مسلم ہیں، جو مسلمان ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، ان کے نام سے واقف ہیں، اور یہ ایک حبشی تھے۔ تو یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی مہمان آتا تو آپ حضرت بلال کو فرماتے کہ اس کو کھانا کھلا دو، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دو، تو اس مہمان کو وہ کہیں سے کچھ نہ کچھ قرضہ اٹھاتے، اس کو وہ ضرورت پوری کر دیتے، اس کو کھانا کھلا دیتے، پھر کسی وقت میں مال آتا تو وہ دیا جاتا تو وہ قرضہ اتار لیتے۔ تو ایک یہودی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کبھی ادھر سے پیسے مانگتے ہو، کبھی تم ادھر سے پیسے مانگتے ہو، تم مجھ سے لے لیا کرو تاکہ تمہیں ادھر ادھر سے پیسے لینے نہ پڑے۔ اب میری بات کو ادھر سمجھیے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر آپ فرما دیں یہ احد کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، یہ آپ جدھر جدھر جائیں اور آپ کے ساتھ چلیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میں تو یا اللہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں، پھر جب بھوکا ہو تو تیرا شکر ادا کروں، جب کھانا کھاؤں تو تیرا۔ تو یہاں پہ آپ پریاں بھی دے سکتے تھے، تو اس لیے اس فتنے سے آپ نے خود کو بھی نکالنا ہے، لوگوں کو بھی نکالنا ہے۔ اچھا، تو اس عورت نے مجھے کہا کہ مجھے اس طرح کی کوئی پری چاہیے جو میری فائنینشلی طور پہ ہیلپ کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس سے پہلے کسی سے رابطہ کیا کہ ڈائریکٹ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک مزے کی بات ہے کہ میرے ساتھ تقریباً ان لوگوں نے رابطے کیے جن کے ساتھ پری کے فراڈ ہوئے، جن کے ساتھ پری کے نام سے پیسہ کھایا گیا، جن کو پری کے نام پہ لالچ دی گئی، جن کو پری کے نام پہ کھایا گیا، گمراہ کیا گیا۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا پہلی دفعہ مجھ سے رابطہ ہو رہا ہے یا آپ نے پہلے بھی کسی سے رابطہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا تھا۔ تو میں نے کہا پھر میری بہن مجھے سچ سچ یہ بات بتاؤ کہ آپ کی اس عامل کے ساتھ کس طرح بات ہوئی؟
تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے کال کی اور کال پہ جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی، وہ پری حاضر کر رہے تھے، پری ٹرانسفر دے رہے تھے، ان کا نمبر تھا تو میں نے نمبر پہ کال کر دی۔ تو جب نمبر پہ کال کی تو انہوں نے اٹھایا، جی بیٹا، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کہ مجھے ایک پری چاہیے۔ اچھا، کون سی چاہیے پری؟ انہوں نے کہا جی میرے یہ مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پری پہنچ جائے گی، ہم آپ کو چیک کرتے ہیں اور کچھ سامان کے لیے پیسے چاہیے، پھر ہم وہ سامان اس کے اوپر لگائیں گے، وہ پری آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ کب آئے گی؟ اس نے کہا جی کچھ ہی دنوں تک آپ کے سامنے پری آ جائے گی، اور آپ کے پاس جب آئے گی تو پھر آپ جو بھی کام کہیں گے وہ کرے گی۔ وہ کہنے لگی میں نے نا پہلی دفعہ میں اس کو 8,000 روپے بھجوایا۔ 8,000 روپے جب بھجوایا تو میں نے کہا جی، کہتے ہیں جی ہاں جی پری آپ کے پاس پہنچنے لگی ہے، آپ نے رات کے اتنے بجے بیٹھ کے نا یہ پڑھنا ہے اور پری آپ کے پاس آ جائے گی۔ وہ کہتی ہے اللہ کی نیک بندی کہ میں بیٹھ گئی، میں نے بیٹھ کے پڑھا، کوئی پری نہیں آئی اور کچھ بھی نہیں مجھے ہوا۔ کہتے میں نے پھر واپس کال کی نا، تو وہ عامل صاحب آگے سے کہنے لگے کہ وہ پری تو آنے لگی تھی لیکن ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا تھا تو اس کی وجہ سے نا پری نہیں آئی۔ اچھا، تو اب آپ ایسا کریں کہ پری کے لیے نا ہم نے کپڑے لینے ہیں اور ایک الو بھی چاہیے، تو اگر وہ کپڑے ہم الو دیں گے، وہ کپڑے پہنے گی تو آپ کے سامنے آئے گی، پھر آپ کو نظر آئے گی نا، ایسے تو نہیں نظر آئے گی۔ کہتی ہے کہ میں نے پھر اس کو 30 کے 40 ہزار روپے کے قریب پھر بھجوا دیا کہ اب پری کپڑے پہن کے آئے گی۔ کہتے جب میں رات کو پھر پڑھنے بیٹھی، پھر پڑھنے لگی، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ گئی تو کوئی پری نہیں آئی۔ تو کہتے جب میں نے پھر ان کو کال کی کہ پری تو نہیں آئی، آپ نے کہا تھا کہ وہ کپڑے پہنے گی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک انگوٹھی بھی پہنتی ہے نا، تو اس انگوٹھی کے پیسے آپ ہمیں جمع کروا دیں، وہ آئے گی آپ کے سامنے ایک انگوٹھی پھینکے گی، آپ اس انگوٹھی کو پہنیں گے تو آپ کو پری نظر آ جائے گی۔ اب وہ کہتی میں نے انگوٹھی کے پیسے بھی بھیج دیے۔ جب انگوٹھی کے پیسے میں نے بھیجے کہ اب آئے گی، وہ انگوٹھی پھینکے گی، کہتے ہیں کہ پھر اگلے دن جب انہوں نے مجھے کچھ دن اور دیے اور دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تعویذ آپ کو دیتے ہیں، وہ تعویذ بھی پکڑے اور پھر آپ کے پاس پری آ جائے گی۔ کہتے ہیں وہ کچھ دن کا عمل تھا، جب میں نے وہ بھی کر لیا تو آگے انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اب آپ یوں کرو کہ جو عامل صاحب تھے نا جن کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی، وہ تو بیمار ہو گئے ہیں، ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے آپ کا کام کرتے کرتے، تو اس دوسرے چیلے نے کہا جی اب میں آپ کا کام کروں گا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ میرا کام کر دیں۔ اب اس نے جب شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا کہ اتنے پیسے آپ مجھے بھیجے، میں آپ کا ایک تعویذ بناتا ہوں، وہ تعویذ آپ کو دوں گا اور اس تعویذ سے آپ کے پاس پری آ بھی جائے گی۔ اس نے کہا جو وہ انگوٹھی پھینکے گی، کہتے وہ جب تعویذ آپ پکڑیں گے اور پڑھیں گے تو پری تعویذ کو دیکھے گی، انگوٹھی پھینکے گی، وہ آپ پہنیں گے تو پری آپ کو نظر آ جائے گی۔ کہتے میں نے اس کو بھی پیسے بھیج دیے۔ جب اس کو پیسے میں نے بھیجے اور اس نے مجھے ایک تعویذ بھیجا، اس تعویذ کو میں نے بنایا، بنانے کے بعد اس تعویذ کو جب میں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد جب میں نے اس کے اوپر جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، تو کہتے ہیں کہ پری شری تو کوئی بھی نہیں آئی۔ اب جب میں نے اس کو واپس کال کی کہ پری تو نہیں آئی، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ تعویذ سے پری آئے گی، اب اس بندے نے آگے سے ایک اور ڈیمانڈ رکھ دی۔ جب وہ ڈیمانڈ رکھی تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب اس نے کہا جی وہ پری کے لیے نا ایک موبائل چاہیے، وہ موبائل اس کو دیں گے، ادھر سے میں کال کروں گا، آپ کا ایڈریس بتاؤں گا نا۔ کہتے میں سمجھ گئی نا کہ میں تو لٹ گئی، میرے سے 1,00,000 روپیہ یا 1.25 لاکھ روپیہ جو میں نے ان کو بھجوا دیا ہے،
ان پیسوں کا تو اب کوئی مائی باپ نہیں رہا، لیکن میرے پاس پری نہیں آئی۔ تو اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہماری اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لازمی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ہے؟ کیا آپ کو بھی اسی طرح لوٹا گیا یا تھوڑا سا آگے پیچھے کیا گیا؟ تو اس طرح کر کے پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اپنی ویڈیو کا لنک اس کو بھیجا، میں نے کہا یہ دیکھو، اس میں صاف واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ ایک جن میرے پاس آیا، میں نے اس کے ساتھ بات کی، جب بات کی تو میں نے کہا کہ یہ پریوں کے بارے میں مجھے بتائیں تھوڑا سا، کیا پریاں واقعی پیسہ لے کے آتی ہیں یا کیا؟ کہتے ہیں کدھر لے کے آتی ہے نا، کوئی بھی پیسہ نہیں لے کے آ سکتا، بس ٹھیک ہے پریاں ہوتی ہیں اور پریاں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، پریوں کی ایک اپنی الگ دنیا ہے، اس میں رہتی ہیں، اڑتی ہیں، بیٹھتی ہیں، آتی جاتی، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، یہ مجھے ایک جن کہہ رہا ہے، یہ مجھے ایک جن کہہ رہا ہے۔ تو ہم نے جنات کا بھی علاج کیا ہے، انسانوں کا بھی علاج کیا ہے۔ جنات کے اوپر بھی جادو ہوتا ہے اور انسانوں کے اوپر بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے علاج بھی کیے، ہم نے جنات سے بات بھی کی، ہم کو جنات نے بہت سی انفارمیشنیں بھی دیں، ہم کو جنات نے بہت ساری باتیں بھی بتائی، لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ واقعی ہی پری کے بغیر نہیں رہ سکتے، پری آپ کے پاس آئے گی تو آپ کے کام بنیں گے، کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہیں گے کام بنیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے کام نہیں بن سکتے۔ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی کو نفع نہیں مل سکتا، کسی کو نقصان نہیں مل سکتا۔ اللہ چاہیں گے تو یہ کام بنیں گے، اللہ چاہیں گے تو یہ کام ہمارے مزید بھی بہتر بنیں گے، ہماری غربت اللہ دور کریں گے، ہمارے رزق کا وعدہ جن پری نے نہیں لیا بلکہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، اور رزق کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں، ہماری بادشاہ سے لے کے اور ادنا سے بندے میں جتنے بھی ہیں ان سب کی محنت ان 5 چیزوں کے اندر ہے۔ وہ 5 کی 5 اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، ان میں سب سے پہلے ہے رزق۔ رزق اللہ نے اپنے لیے ذمے رکھا ہوا ہے، لباس یہ بھی اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے، بالغ ہو جائے تو شادی یہ بھی اللہ کے ذمے ہے، سواری کسی کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، کسی کے پاس جہاز ہے، کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ کے ہی ذمے ہے، اور گھر یہ بھی اللہ کے ذمے، یہ 5 چیزیں رزق میں آتی ہیں، چھٹی چیز تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس لیے یہ 5 کی 5 چیزیں ہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، لکھ دی ہیں، یہ آپ کو ملیں گی، اس طرح ملیں گی، اس طرح ملیں گی، اس طرح ملیں گی۔ کوئی پری کوئی جن آپ کے نہ رزق کو کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پریوں کے فتنے سے باہر نکل کے آگے بھی دیکھیں کہ کامیاب لوگ کیسے ہوئے، کامیابی کس طرح آئی، کیا لوگوں نے آج جو ملینئر ہیں یا کینیڈا والے ہیں یا امریکہ والے ہیں، کیا یہ پریوں کے نام سے ساری حکومت کریں؟ تو اس لیے ان چیزوں سے نکل کے محنت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کے کاموں کو سیدھا کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔